کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بینک سے لون لینے کے اوپر ہے کہ جب آپ بینک سے لون لیتے ہیں اور وقت مقررہ پر آپ بینک کو پیسے واپس نہیں پے کر سکتے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کوئی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ مختلف میرے دوستوں کا سوال تھا کہ بینک آپ کو ہراس کر سکتا ہے، بینک آپ کو لون لینے کے لیے گھر وزٹ کر سکتا ہے، بینک ریکوری والے لوگ جو رکھتے ہیں کیا ان لوگوں کے ذریعے آپ کو ہراس کیا جا سکتا ہے، ہیوملیٹ کر سکتے ہیں، کیا ایسی چیزیں قانون میں ہیں یا یہ ٹوٹل انلیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ دوستو، جب بات کی جاتی ہے بینک لون کی تو وہ تو ظاہری بات ہے، قابل واپسی ہوتا ہے، واپسی کرنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ نے واپس کرنا ہے۔ مگر جب آپ لون ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ بینک کا بندہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آپ کو آ کے بلیک میل کرے، آپ کو بے عزت کرے، آپ کے پڑوسیوں کو بتائے، آپ کا وہاں تماشا کھڑا کرے۔ یہ کوئی قانون اور ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اجازت نہیں دیتا اس چیز کی۔ رسپیکٹ کا ضامن ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے۔ دوستو، بینک سے لون آپ نے گاڑی کے لیے لیا ہو، گھر بنانے کے لیے لیا ہو یا زرعی لون لیا ہو، یہ آپ جب کسی مسئلہ درپیش آنے کے بعد واپس ٹائم پر نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ بینک میں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور بینک کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ڈیفرڈ کر دیں، ملتوی کر دیں۔ آپ ان کو اپلیکیشن دیں، اپنے حالات سے واقعہ جو بھی معاملات آپ کے چل رہے ہیں ان سے ان کو آگاہی کریں، تو بینک کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ بینک آپ کو چند ٹائم کے لیے، مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، ایک فصل، اگر آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو ٹائم دے سکتا ہے، ملتوی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی اقساط میں ہیں ان کو کلیئر کر دیں یا پھر آپ ری شیڈول کروا لیں۔ تو اگر فرض کیا، ہم دیکھتے ہیں جو عام روٹین ہمارے پاس کلائنٹس دوست آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی بینک والے ہمیں فون کر رہے ہیں، جی آپ کو گرفتار کروا دیں گے، بینک والے جی ہمیں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، جی وہ بینک سے بندے آ گئے ہمارے گھر پہ۔ تو میرے دوستو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا کون سا لا اس کو ڈیل کرتا ہے، بینک کے معاملات کو۔ تو یہاں پہ جناب ایک قانون ہے، دی فنانشیل انسٹیٹیوشن، یہ جو ریکوری فائنانس آرڈیننس ہے 2001 کا، یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو جب کبھی بینک کا کوئی بھی پرسن یا ان کا کوئی ایسا ایجنٹ آپ کو ہراس کرے، آپ کو تنگ کرے، آپ کو ذلیل کرے، کیونکہ پہلے بھی آپ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی میں گھرے ہوتے ہیں، اور اوپر سے بینک والے آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، ان کے خلاف کیس فائل کریں۔ وہ جو آپ کو ہراس کرے گا، تنگ کرے گا، اس کے خلاف پرچہ درج ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کمپلین کریں، اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، قانون حرکت میں آئے گا۔ اور دوسرا، پھر آپ بینک میں جائیں، کنسرنڈ پرسن کے پاس، اس کو جا کے اپلیکیشن دیں، بینک کو اختیار ہے، وہ آپ کے اپلیکیشن پر توجہ کر سکتا ہے۔ جو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس جو 2001 میں ہے، اس کے تحت بینک کیا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، بینک آپ کو نوٹس بھیجے گا، اور آپ کے نوٹس کا جب آپ جواب بینک کو نہیں دیں گے تو بینک جو ہے وہ پھر کنسرن بینکنگ کورٹ میں جا کر آپ کے خلاف ایک کیس فائل کرتے ہیں، اور پھر وہ بینکنگ کورٹ سے آپ کو باقاعدہ پروسیجر کے تحت نوٹس سمن جو ہے وہ وصول ہوں گے۔ آپ نے وہاں پہ جانا ہے بینکنگ کورٹ میں، اپنے کونسل صاحب کے ذریعے، اپنے وکیل صاحب کے ذریعے آپ نے وہاں پہ لیو ٹو ڈیفینڈ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنا ہے۔ دوستو، آنریبل کورٹس میں آپ جائیں، معزز عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ریلیف دیتی ہیں۔ یہ پیسے تو واپسی دینے ہوتے ہیں، مگر جو سر پہ ایک تلوار آپ کے بینک ڈال دیتا ہے کہ جی بے عزت کرنے کی یا دھمکی دینے کی، یا ابھی مجھے بس کلیئر کریں ورنہ آپ کو گرفتار کر لیں گے، تو اس سے پھر آپ بچ جائیں گے۔ جب آپ کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو آسان اقساط کی سہولت بھی مل سکتی ہے، آپ کو ریلیف بھی مل سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی آپ کیس لوز کر جاتے ہیں تو میرے دوستوں گھبرانا نہیں، پھر بھی یہی دی فنانشیل انسٹیٹیوشن فنانس ریکوری آرڈیننس 2001 جو ہے، اس کا سیکشن 22 سیکشن 22 پھر ہمیں ہائی کورٹ کے لیے بھی مواقع فراہم کرتا ہے، ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ امید ہے میرا یہ لیکچر، یہ باتیں شیئر کرنا آپ دوستوں کے ساتھ آپ کو فائدہ ضرور دیں گی۔
اور اگر میرے دوست کسی کے ساتھ ایسا ذمہ دار ہے، بزنس مین ہے، جاب ہولڈر ہے، کوئی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش ہے تو وہ قانونی مزید مشورہ لینے کے لیے، میں قانون کا طالب علم ہوں، میں انشاءاللہ کومنٹس میں آپ میرے سے کوئی بھی اگر کویسچن، کوئی سوال رہ گیا جو کہ میں پوری بات نہ بتا سکوں تو آپ میرے سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کومنٹس کے اندر اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو